النکاح من سنتی، جو لکھتے ہیں ہم کہ نکاح میری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے بعد یہ بھی لکھتے ہیں کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو اس سنت پر راغب نہ ہو، جو اس طریقے پر نہ چلے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر یہ نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو تو وہ رشتہ پاک ہوگا، لیکن انفارچونیٹلی آج کے اس معاشرے میں 90% بلکہ 95% رشتے پاک بنیادوں پر نہیں ہیں۔ اس رشتے میں جہیز کی رشوت داخل ہو چکی ہے جو حرام، جو شادی ہوتی ہے اس رشتے کے قیام کے لیے اس کے اندر اسراف داخل ہو چکا ہے، اسراف اور تبذیر حرام کیا گیا ہے، یہ شیطان کے بھائی کہا گیا ہے۔ اس رشتے میں وداعی کے دن کے کھانوں کے ذریعے، جہیز کے ذریعے، رسم و رواج کے ذریعے ایسی چیزیں داخل ہو چکی ہیں جس میں غیر قوموں کی مکمل تشبہ ہے۔ اور سب سے بدترین جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے عزیزان محترم کہ چونکہ جہیز عورت سے مال کے لینے کو کہتے ہیں، اور قرآن نے مرد کی تعریف یہ کی ہے کہ جو مال خرچ کرتا ہے اس معاشرے میں، چونکہ عورت مال خرچ کر رہی ہے اس لیے عورت مرد بن چکی ہے۔ پوری سوسائٹی آج فیمیل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، ویری انفارچونیٹلی۔ بڑے بڑے مرد، بڑے بڑے جس کو آپ حیدرآباد کی زبان میں ترم خان کہتے ہیں، جو باہر تو بہت نصیحت فرماتے ہیں لیکن اپنی گھروں کے اندر، باہر کی دنیا میں وہ بڑے بڑے دشمنان اسلام کو قتل کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن گھر کے اندر چھپی بیٹھی وہ شیطان کی بہن کو وہ نہیں کر سکتے، کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آج پوری سوسائٹی فیمیل ڈومینیٹڈ ہے۔ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں باپ جو ایک لڑکی کے پیدا کرنے کے جرم کی سزا بھگت رہے ہیں، وہ ہزاروں لاکھوں بھائی جو برسا برس تک اپنی بہنوں کی شادی کرنے کے لیے، اپنی بہنوں کے ہاتھ کو پیلے کرنے کے لیے برسا برس سود ادا کر رہے ہیں۔ اپنی محنت کی کمائی جو کاروبار میں اگر لگتی تو وہ کاروباری ہوتے، وہ تجارت کرنے والے ہوتے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو حاصل کرنے والے ہوتے، لیکن وہ سارا تچ کر وہ بہت معمولی پیشوں کو اختیار کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ایک طرف وہ ہیں، اور پھر یہ مقدمہ ان لوگوں کے خلاف ہے جو پورے اس معاشرے میں رواج کے نام پر، سسٹم کے نام پر، شان کے نام پر، ارمان کے نام پر، خوشی سے لینے دینے کے نام پر، سب سے بڑی لعنت تو یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا کاروبار خوشی سے دینے اور لینے کے نام پر ہو رہا ہے۔ اور یہ نوجوان رشتے جو اسی جگہ بھیجتے ہیں جہاں سے انہیں پتہ ہے کہ خوشی سے دیا جائے گا، اور اگر خوشی سے نہیں بھی دیا جا رہا ہے تو لڑکی کے غریب ماں باپ اور بھائیوں کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم خوشی سے دے رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو نتائج بھوگ رہے ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ سوشل بلیک میل ہے، یہ مقدمہ ان لوگوں کے خلاف ہے، اور پھر ان لوگوں کے خلاف ہے عزیزان محترم، یہ بات غور کرنے کی ہے۔ ہم جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنے مسجدوں کے اندر، سڑکوں کے اوپر ایک دوسرے کا خون بہا دیتے ہیں کہ ہم اپنے رسول کی، اپنے خلفائے راشدین کی، اپنے اولیاء کرام کی، اپنے خطب و ابدال کی خاطر اپنی جان دے سکتے ہیں، لیکن جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ النکاح من سنتی کے تحت تم نکاح ویسے کرو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نکاح ویسے کرو جیسے صحابہ نے کیا، یہ اس وقت ان کے کانوں پہ جو نہیں رینگتی۔ وہ جان دینے والے محبت رسول کے اوپر نکاح رام اور لکشمن کی طرح کرنا چاہتے ہیں، جن کی شادیوں میں ہزاروں تولے سونا، چاندی، زیور، جانور اور کیا کیا نہیں دیا گیا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مرد کی خودداری یہ ہے جو قرآن نے ہم کو سکھائی ہے، یہ جو وداعی کے دن کا کھانا تم نے اپنے آپ پر لڑکی والوں کے اوپر نافذ کر دیا ہے، مسلط کر دیا ہے، یہ ایک ہندو تقلید ہے، تو یہ رسول پر، خلفاء پر اور صحابہ پر جان لٹانے والے صاف صاف کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نہیں کرتے تو وہ ان کا کلچر تھا، یہ ہمارا کلچر ہے، ان کا سسٹم تھا۔ آپ کے سامنے وہ ڈھٹائی کے ساتھ مجبوری پیش کرتے ہیں کہ ہمارے مہمان آئیں گے اور میزبانی کرنا تو سنت ہے، اور آپ کو حدیثوں کے ذریعے آپ کی زبان کو بند کر دیں گے، جس کی ایک طرف کروڑوں پریشان حال فریاد کر رہے ماں باپ، لڑکیوں کے بھائی، خود لڑکیاں ہیں، اور دوسری طرف وہ خوشحال لوگ خوشی سے دینے لینے کے نام پر
اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم جو چھوٹی چھوٹی سنتیں جو غیر موقعہ ہیں اس کے بارے میں اتنا اڑ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے قتل و خون پر اتر آتے ہیں. تو اتنی اہم ترین حدیث جو پورے معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے کہ رشتہ قائم ہوگا تو ایسے ہوگا، اس پاک رشتے کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوگی تو پاک ہوگی، لیکن جس رشتے کا قیام رشوت کی بنیاد پر ہو، بھیک کی بنیاد پر ہو، غیر قوم کی تخلیق کی بنیاد پر ہو، اس نسل سے، اس جوڑے کی نسل سے آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ مجاہدین اسلام نکلیں گے؟ آپ کرنا چاہتے ہیں نکاح تو آپ کا رام اور لکشمن کے طریقے پر ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں اولاد آپ کی حسن حسین جیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو. ایسے کیسے ممکن ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہ اس کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو سسٹم کے نام پر، انڈرسٹینڈنگ کے نام پر، رواج کے نام پر جو لین دین ہو رہی ہے، ایک غریب باپ برسوں سود ادا کر رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، چندے کر رہا ہے، یہ دھوکہ دہی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کی تعریف میں آتا ہے. تو میرا پہلا سوال یہ ہے، النکاح من سنتی کی حیثیت کیا ہے؟ اگر غیر موقعہ ہے تو بحث ہے، ہم آئندہ سے نہ کبھی جوڑے جہیز کے اوپر کوئی جلسہ کریں گے نہ کوئی تقریر کریں گے. لیکن اگر موقعہ ہے تو پھر آپ کو اور ہم کو اس بات کی ایک تعین ہونا چاہیے کہ اس کی روگردانی کرنے والے کا مقام کیا ہے. دوسرا عزیزان محترم، سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ آج مسلکوں کی جنگ اتنی شدید ہو گئی ہے، ایک دوسرے کی پہچان جب مسلک بن گئی ہے تو اصل جو مسائل ہیں وہ مسائل نظروں سے اوجھل ہوتے جا رہے ہیں. اس میں یہ بھی مسئلہ ہے جہیز کا، ہم سمجھ رہے ہیں سماجی مسئلہ ہے، نہیں، یہ تو ہندو سماج کا مسئلہ ہے، ہمارا سماجی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا حلال و حرام کا مسئلہ ہے. کیونکہ یہ قرآن کو الٹنے، قرآن کی ترتیب کو بدلنے، قرآن کے حکم کو بدلنے کے برابر ہے. کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو قوام بنایا گیا ہے صرف اس بنیاد پر، یعنی مرد کو مرد کہلانے کا حق. اور سعودی عرب میں رہنے والے اچھی طرح جانتے ہیں یہاں رجال، رجل، مرد بچے پیدا کرنے والے کو نہیں کہتے، مرد اس کو کہتے ہیں جو بما انفقوا من اموالہم، جو عورت پر مال خرچ کرے. تو جب یہ تعریف کی گئی ہے کہ وہ مال خرچ کرے گا تو اس کو طلاق کا حق دیا گیا، اس کو مارنے کا حق دیا گیا، اس کو عورت کو جہاں چاہے مرضی سے اپنی جس مقام پر رکھنا چاہے اس کا حق دیا گیا، صرف جب اس شرط پر کہ وہ مال خرچ کرے. لیکن جب مال عورت لا رہی ہے، پلنگ عورت لا رہی ہے، فریج عورت لا رہی ہے، پیسہ جوڑے کی رقم عورت لا رہی ہے، ٹکٹ عورت لا رہی ہے، کار عورت لا رہی ہے، تو آپ کو اور مجھے مرد کہلانے کا حق قرآن نہیں دیتا. تو میرا دوسرا سوال یہی ہے کہ یہ جہیز چاہے ایک پلنگ کیوں نہ ہو، سسٹم کے نام پر ہو، روایت کے نام پر ہو، خوشی سے کچھ بھی ہو، مرد کی خودداری اسلامی تاریخ میں کہیں دور دور تک ایسی نہیں ہے کہ مرد نے، پلنگ کی بات تو بہت دور کی ہے، چھوڑ دیجئے آپ، ایک چادر لی ہے، نہیں، کہیں نہیں. تو کیا یہ جہیز قرآن کی خلاف ورزی، مردانگی کی خلاف ورزی ہے یا نہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ تم کسی سے سوال نہیں کرو گے، اگر گھوڑے پر بیٹھے ہو اور چابک نیچے گر جائے تو وہ بھی خود اتر کے لوگے. اس نصیحت کے پیچھے آپ جائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے سے منع کیا. کیا ابو ذر غفاری نعوذ باللہ کو بھکاری تھے؟ نہیں. یہ جو پلنگ اور جو مانگنے کا کام تھا وہ ہمارے آبا و اجداد کر چکے، سسٹم قائم کر چکے. اب تو ہم کو ہمارے آبا و اجداد کے کارناموں کا بیٹھے بیٹھے انٹرسٹ مل رہا ہے کہ آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں، خود آ رہا ہے. کیا یہ بھیک نہیں ہے؟ کیا یہ رشوت نہیں ہے؟ اگر رشوت نہیں ہے تو کوئی مرد اٹھ کر بتائے کہ وہ اپنی شادی یا اپنے بیٹے کی شادی عورتوں سے ٹکر لے کر، خاندان کے دوسرے لوگوں سے ٹکر لے کر، لڑکی کی ماں باپ سے ٹکر لے کر علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرح کر کے بتائے گا. بتائے مجھے کوئی اگر یہ رشوت نہیں ہے تو. یہ رشوت ہے. شادی خانوں کے، شادیوں کے جو بروکر ہیں ان کے دفتر میں جا کر بیٹھیے، ان کے دفتروں میں جو رجسٹرز ہوتے ہیں، 5 لاکھ والا رجسٹر الگ ہے، 10 لاکھ والا رجسٹر الگ ہے، 50 لاکھ والا رجسٹر ہے. یہ رجسٹر وہ ہوتے ہیں جیسے بکرے خریدنے جاتے ہیں قربانی کے وقت، تو وہاں پر 5000 والا بکرا الگ، 10,000 بکرا والا یہ خانے ہوتے ہیں، ویسے مرد آج بک رہا ہے. یہ رشوت ہے. اور یہ وداعی کے دن کا کھانا، ایک کھانے پر کم سے کم حیدرآباد میں 2-2.5 لاکھ، بامبے میں 3-4 لاکھ، کراچی میں کم سے کم 5 لاکھ. ایک کھانے میں ایک لڑکی کا باپ، ایک لڑکی کا بھائی کتنا زیر بار ہوتا ہے؟ صرف اتنا بتا دیجئے ہمیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جتنے نکاح ہوئے، اپنی بیٹی، اپنی چہیتی بیٹی، اپنی آخری بیٹی
حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا، صحابہ کے نکاح ہوئے. ایک مثال دیجئے صرف کہ مرد نے اپنے مہمانوں کو لڑکی کے باپ کے خرچے پر کھانا کھلایا ہو. یہ بے غیرتی ہے، یہ ڈھٹائی ہے.